الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کراچی کے علاقے اولڈ ایریا جس کو کہیں اولڈ سٹی ایریا لیاری آگرہ تاج میں مجھے حاضری کا شرف ملا ہے، اور آج ہمارے مبلغ دعوت اسلامی سینئر مدنی چینل کے مفتش اور کڈز مدنی چینل جو بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اس کے ماشاءاللہ شرعی طور پر پورے چینل کو یہ دیکھتے ہیں، یوسف مدنی بھائی، ان کی دعوت پر ایک بڑی پروقار، بڑی جس کو آپ کہیے کہ خوشی کا سما ہے کہ ہمارے یوسف بھائی کے دونوں صاحبزادوں نے ایک ایسا سنگ میل اچیومنٹ طے کیا ہے۔ حافظ محمد غفران رضا نے ماشاءاللہ حفظ قرآن مکمل کیا، اور ماشاءاللہ محمد فیضان رضا ان کے دوسرے صاحبزادے ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ہمارے یوسف بھائی کو، ان کے خاندان والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور غفران کو تو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، ماشاءاللہ مرحبا۔ غفران کو تو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، اللہ پاک اس بچے کو نظر بد سے بچائے، بہت ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں ہیں، بڑا زبردست حافظہ ہے، اللہ کرے کہ یہ اپنے والدین کی آنکھوں کا نور بنے اور دعوت اسلامی کے زبردست مفتی اور مبلغ دعوت اسلامی بنے۔ گفتگو کے دوران ہمارے محسن، ہمارے مربی، ہمارے بزرگ ماشاءاللہ کے بلا سید وزیر حسین باپو بھی تشریف لے آئے ہیں، سبحان اللہ۔ باپو کو دیکھ کر تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے، اور امید باپو کو بھی یاد آ جاتا ہوگا۔ ہم جب چھوٹے تھے تو یوں سمجھیے کہ باپو کی گود میں بڑے ہوئے ہیں، اور بڑی دعائیں، اور بلکہ میں نے پہلے بھی کہا، چلیں آج ایک بار پھر، میں دنیا میں جہاں جاتا ہوں مجھ سے ایک نعت کی فرمائش بہت کی جاتی ہے۔ میں جب بھی مدنی چینل پر بھی آتا ہوں تو بیان کرنے جاتا ہوں اور کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی آپ ایک نعت سنا دیں، حالانکہ میں میمن ہوں لیکن مجھ سے فرمائش ہوتی ہے پنجابی نعت کی، اور وہ نعت ہے مینوں شوق مدینے جاون دا۔ لیکن آج آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نعت میں نے سیکھی کس سے ہے۔ سب سے پہلے میں نے یہ نعت کس سے سنی تھی تو یہ ہمارے قبلہ سید وزیر حسین باپو تھے، کہ ان سے میں نے یہ نعت سنی، اور یہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ نعت پڑھتے تھے تو ہم چھوٹے تھے، ہمیں بڑی اچھی لگتی تھی۔ اچھا پنجابی سمجھ بھی نہیں آتی تھی لیکن نعت بڑی اچھی لگتی تھی کہ ساڈا تے کوئی زور نہیں، تو اللہ کی رحمت سے پڑھنے کا موقع ملا، اور آج اس نعت کو اللہ پاک نے، ویسے ہی وہ مقبول نعت تھی، ہمیں بھی اس میں موقع مل گیا، تو اللہ ہمارے قبلہ وزیر حسین باپو کو شفا دے، صحت دے، عافیت دے، نیکیوں والی طویل زندگی دے۔ بزرگ موجود ہوں تو بزرگوں کے سامنے کیا ہم بیان نہیں آ رہا، کوئی کرسی بھی منگوائیں بھائی، بلکہ آپ اوپر آ جائیں، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ ویسے یہ ہوتا ہے، ہم جب مدرسے میں بھی بیان کرتے تھے نا تو اساتذہ بیٹھے ہوتے تھے یا والد صاحب جب سامنے بیٹھے ہوں تو بچے کو خوشی بھی ہوتی ہے اور والد کو بھی خوشی ہوتی ہے، تو ہمارے والد کی جگہ ہیں، ہم آج جو کچھ ہے ہمارے بڑوں کی تربیت کا نتیجہ ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا۔ باپو کو کرسی پیش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ غفران سے بھی، یوسف بھائی سے، اور آپ سب سے، قبلہ باپو شریف سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اتفاق دیکھیں کہ آج 8 ربیع الاخر میری والدہ کی برسی تھی، اور 8 ربیع الاخر ہی میرے ماموں کا انتقال ہوا۔ جس تاریخ کو بہن کا انتقال ہوا اسی تاریخ کو بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، میں لالچ کر لیتا ہوں اپنی ماں کے لیے، اپنے ماموں جان کے لیے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے، سوشل میڈیا پر بھی لائیو جا رہا ہے تو جو سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں وہ بھی برائے کرم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ الفاتحہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک والصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب کریم ہم سب نے جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کاملین، بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص میرے مرحوم والدین اور بالخصوص میرے مرحوم ماموں جان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ہمارے جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا ہم سب کے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، ہمارے قبلہ بڑے باپو شریف کی روح مبارکہ کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اور ہم سب کے رشتہ داروں کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے رب کریم، اے رب کریم پچھلے دنوں اہل سنت والجماعت کی دو عظیم ہستیاں ہم سے جدا ہوئیں. اے اللہ مفتی جمیل نعیمی صاحب اور ہمارے علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان کے درجات کو بلند فرما اور جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں نے یہ نعت کئی بار پڑھی ہے اور باپو سے کئی بار سنی ہے. آج میں چاہتا ہوں ایک شعر میں باپو کے ساتھ مل کر پڑھ لوں. چاہیے یہ ہمارے لیے اللہ یا رسول یا تو ان کے ساتھ مل کر پڑھنے کا میرے لیے انشاءاللہ زندگی کا یادگار ہو جائے گا. تو باپو ساتھ مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڑا تو زور میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں منون دا ڈھنگ بھی نہیں. سبحان اللہ. میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور. آپ ایک اور چیز بھی ساتھ کہتے ہیں میرے مدینے جاون دا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمارے باپو کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. اب مختصر چند باتیں میں قرآن پاک کے حوالے سے. نیک اولاد ہو اور سبحان اللہ ایسی اولاد ہو جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے، یہ بہت بڑی سعادت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد بندے کا اعمال نامہ منقطع ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. ہم مر جائیں گے اب نیکیاں نہیں کر سکیں گے. مرنے کے بعد ایک بار سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. مگر فرمایا تین باتوں کے علاوہ تین چیزیں جاری رہتی ہیں مرنے کے بعد بھی. نمبر ایک، علم بندہ چھوڑ کر جائے، حدیث پاک کا مضمون ہے جو باقی رہے لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں. تو علماء کتابیں لکھ کر جاتے ہیں، طلباء چھوڑ کر جاتے ہیں، پھر پیچھے علم چلتا رہتا ہے اور ان کو قبر میں ثواب کا تحفہ ملتا ہے. دوسرا فرمایا صدقہ جاریہ. بندہ زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائے، صدقہ جاریہ والے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، درخت لگا دیا، بہت سارے ایسے کام ہیں جو جاری رہتے ہیں. تو بندہ دنیا سے چلا جائے گا، وہ نیکی چلتی رہے گی، اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا. مثال کے طور پر یہ جو مسجد ہے ماشاءاللہ، کیا نام ہے مسجد کا؟ گلزار انبیاء مسجد، گلزار حبیب. ارے واہ ماشاءاللہ، ہمارا اجتماع بھی گلزار حبیب میں ہوتا تھا. اب گلزار حبیب مسجد بنانے والے، اس پلاٹ کو خریدنے والے، ہو سکتا ہے ان میں سے کئی لوگ دنیا سے چلے گئے ہوں، لیکن انشاءاللہ صبح قیامت تک اذانیں ہوں گی، سجدے ہوں گے، نمازیں ہوں گی، ان سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور تیسری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ یہ ہے کہ جب نیک اولاد ہو
اور وہ مرنے کے بعد والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، ایصال ثواب کرے، تو مرنے کے بعد والد کو یا اس کی والدہ کو قبر میں اس کا ثواب ملتا ہے۔ اب پہلی بات جو ہے علم، سبحان اللہ، ہمیں بننا چاہیے عالم دین، اللہ پاک بنا دے اور عالم بن کر ایسی دین کی خدمت کر لیں کہ پیچھے علم چھوڑ جائیں، لیکن ایسا کرنا آسان نہیں ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا، اور کئیوں میں ہم میں سے تو کئی بوڑھے بھی ہو گئے، ٹھیک ہے نا، مگر باقی دو کام کیے جا سکتے ہیں زندگی میں۔ اپنے مال سے ایسا بندہ خرچ کر دے کہ ہم رہیں نہ رہیں، وہ خرچ باقی رہے، وہ نیکی باقی رہے۔ لوگ دنیا میں گھر بنانے کی فکر کرتے ہیں، یہ جو مسجد بنانا ہے نا، یا مسجد میں حصہ ملانا ہے، یہ جنت میں گھر بنانا ہے، تو دنیا میں گھر کے ساتھ ساتھ جنت میں گھر کا سامان بھی کرنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی ساری دنیا میں مساجد بناتی ہے، مدارس بناتی ہے، اس کا ساتھ دیں۔ اور ماشاءاللہ تیسری بات، نیک اولاد، سبحان اللہ، پھر اولاد حافظ قرآن ہو، اللہ اکبر۔ حفظ قرآن کے فضائل اس قدر بیان ہوئے، احادیث کا مضمون ہے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے نا، وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، بروز قیامت وہ اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، اتنے گناہ ہو گئے تھے کہ جہنمی بن گئے تھے، مگر حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کو گویا جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ قیامت کے دن جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، ان کے والدین کو جنتی لباس پہنایا جائے گا، جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ پوچھیں گے یا اللہ یہ عزت، یہ اکرام کس وجہ سے؟ فرمایا جائے گا تمہاری اولاد کے قرآن کو تھامنے کی وجہ سے۔ تو اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ اچھا، حافظ قرآن کے حوالے سے ایک مدنی پھول اور دوں، یہ غفران بیٹا کے لیے بھی ہے، یوسف بھائی کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی، کہ جب آپ کے بچے یا بچی حافظ قرآن بن جائے نا، ہمارا بہت بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے یہ حافظ بن جائے۔ میرے حساب سے حافظ بنانا آسان ہے، حافظ برقرار رکھنا مشکل ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑی ہوگی نا، اس کی زندگی میں اور مصروفیات بھی آئیں گی، تو اب حفظ بھلا دیتے ہیں لوگ۔ تو اس کا شاندار طریقہ یہ ہے کہ اب حافظ بن گئے، اب مرتے دم تک قرآن یاد رہے، اس کا انتظام کرنا ہوگا، روزانہ دہرائی بھی ہوگی، جب کاروبار نوکری پہ لگ جائیں تب بھی روز کا 1 گھنٹہ مخصوص کرنا پڑے گا جو قرآن کو دہراتا رہے، ہر رمضان میں مصلی سنائیں تاکہ یہ حفظ باقی رہے، ورنہ چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو بچوں کو حافظ بنانا ہے، بنانا چاہیے، لیکن اس کے بعد کا بھی نظام بنانا چاہیے۔ پہلے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، پھر اسکول میں ڈالتے ہیں، وہ جو مدری منا ہوتا ہے بابو بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو پتہ نہیں ایسی لائن میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ سارا قرآن بھول جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے حافظ بنایا تو بہترین طریقہ یہ کہ اس کو اب عالم بنائیں، کیونکہ جب بندہ حافظ بن جاتا ہے نا، اللہ پاک اس کے دماغ کو بہت کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، علم کا نور اب اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ عالم بنتا ہے تو کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، نورن علی نور ہو جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں اور پھر عالم بنائیں۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، انجینئر، ایک حدیث نہیں سنا سکتے کسی انجینئر کی فضیلت کی، کسی ڈاکٹر کی فضیلت کی۔ علماء کی فضیلتوں کے باپ بھرے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے جب اور لوگ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے نا، تو علماء کو روک لیا جائے گا کہ رکو، باقی لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جاؤ۔ علماء کہتے ہیں جو عابد ہوتا ہے نا، عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، نیکی کرنے والا، وہ تیراک کی طرح ہوتا ہے جو تیرتے تیرتے دریا پار کرتا ہے، تھک بھی جاتا ہے، مگر جو عالم ہوتا ہے نا وہ کشتی کی مانند ہوتا ہے، لوگ اس میں سوار ہوتے ہیں، وہ سبھی کو پار لگا دیتا ہے۔ تو اب لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، خاندان میں ایک وکیل ہونا چاہیے، جناب خاندان میں ایک عالم ہونا چاہیے، اللہ وہ دن دکھائے کہ خاندان میں ایک مفتی ہونا چاہیے، ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ ایسے بچے بناؤ تو انشاءاللہ یہ مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنیں گے۔ آج بچوں پہ توجہ نہیں دیتے ماں باپ، بعد میں سر پکڑ کے روتے بھی ہیں، بچہ نشے میں چلا گیا، غلط صحبت میں چلا گیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کی ایسی تربیت کرتے۔ اچھا مدری ماحول آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا ہے، جہاں بچوں کی تربیت کا انتظام بھی موجود ہے، بچیوں کی تربیت کا انتظام بھی ہے، والد کی تربیت کا انتظام بھی ہے، والدہ کی تربیت کا انتظام بھی ہے۔ ہر طرف دعوت اسلامی نے مدرسے، جامعات، پھر ماشاءاللہ گھر بیٹھ کر مدری چینل دیکھیں تو سب کی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سوچ لینا آپ کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد اگر نیک ہوئی نا تو وہ کام آئے گی۔ وہ روایت سنی نا آپ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزرے، اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، تھوڑے عرصے بعد واپس آئے، اسی قبر کے پاس سے گزرے تو اس میں انوار و تجلیات کی بارش۔ آپ نے کہا یا اللہ پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب رحمتیں برس رہی ہیں، یہ سب کیسے ہوا؟ ارشاد باری ہوا عیسیٰ جب یہ بندہ دنیا سے گیا تھا، گناہگار تھا، بڑے گناہ کیے تھے، قبر میں عذاب ہو رہا تھا،
مگر اپنی بیوی کو پریگننٹ حاملہ چھوڑ کے مرا تھا. اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور یہ بیٹا جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو مدرسے گیا, اور جب مدرسے گیا تو قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس کے بیٹے نے زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکارا, اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں, میں نے اس کے عذاب کو دور کر دیا. بیٹا اللہ کو پکارے مغفرت باپ کی ہو جاتی ہے, لیکن اگر باپ بیٹے کی ایسی تربیت کرے کہ وہ نشہ کرے, وہ بے حیائی کے کام کرے, وہ غلط کام کرے, حرام روزی اس کے لیے چھوڑ کر جائیں گے, تو یہ ہماری پنشمنٹ اور پٹائی کا باعث ہوگا. اللہ کرے کہ ہماری اولاد نیک بنے. اور یہاں اب میں بچوں سے بھی بات کر لوں کہ جن کے ماں باپ چلے گئے یا ماں باپ بوڑھے ہیں, ایسے کام نہ کرنا جس سے ماں باپ کو قبر میں تکلیف ہو. اگر وہ چلے گئے نا تو ان کے لیے خوب اصالہ ثواب کرو, صدقہ خیرات کرو, نمازیں پڑھو, دعائیں کرو کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. قرآن کہتا ہے کیسے دعا کرنی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ ہمارے ماں باپ پر ایسے رحمت کر جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحمت کی, ہمیں تکلیف نہیں آنے دی, اپنے دامن میں چھپا لیتے تھے. اے اللہ اب قبر میں ہمارے ماں باپ تیری رحمت کے حوالے ہیں, اب تو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے. میرے مولا ان کے گناہ معاف فرما اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. تو بہرحال میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور باقی لوگوں کو بھی یہ درس دوں گا کہ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدرسوں میں بھیجیں, جامعات میں بھیجیں. بچے عالم بن گئے, حافظ بن گئے, قرآن پڑھنے والے بن گئے. یاد رکھنا میرے آپ کے مرنے کے بعد ہمارے بچے گوگل, فیس بک, واٹس ایپ کھول کر رسالے ثواب نہیں کر سکیں گے. قرآن آتا ہوگا تو قرآن پڑھ کر رسالے ثواب کریں گے. ایسی اولاد چھوڑ کر جائے والد اللہ کرے کہ جب میں اور آپ مرے نا, پتہ ہے حق کیا ہے, باپ کا حق ہے اور افضل بھی ہے کہ اولاد اس کا جنازہ پڑھائے, بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے. مگر ایسا بیٹا بھی تو ہونا کہ وہ باپ کا جنازہ پڑھا سکے, اس کو جنازہ پڑھانا بھی آتا ہو. اللہ کرے کہ میں ایسی اولاد چھوڑ کر مریں کہ ہماری اولاد ہمیں مطابق ہمارے بیٹے ہمیں غسل دیں, ہمارا جنازہ پڑھائیں, ہمارے لیے اصالہ ثواب کریں. بعض ایسی بھی اولاد ہوتی ہے کہ والد کا انتقال ہوتا ہے اور بچے کہتے ہیں ہم کو تو غسل دینا نہیں آتا, ہم کو خود اپنے آپ کو غسل دینا نہیں آتا, میت کو کدھر سے دیں گے, نماز جنازہ تک پڑھنے نہیں آتی, والد کے جنازے پر بیٹا جنازہ پڑھنا نہیں جانتا. سوچو کدھر جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ماشاءاللہ یہ بچے ہمارے لیے آج ایک پیغام ہیں کہ یہ حافظ قرآن بن گئے, اللہ ان کو مزید آگے بڑھ کر دین کی خدمت کرنے والا بنائے, عالم با عمل بنائے. مگر باقی جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی کوشش کریں. اچھا تربیت کرنا آسان ہو گیا نا, یہ پیغام تو دیتے تھے ہم تربیت کرو, کدھر کرے, کیسے کرے, ٹائم نہیں ہے. دعوت اسلامی ہے نا, دعوت اسلامی کے مدرسے ہیں, جامعات ہیں, اب وہاں داخل کرانا آپ کا کام ہے. ان کو اچھا پھر انکریج بھی کیا کرو, جب بیٹا نیکی کی طرف جائے اس کی شاباش دیں, اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس کو لگے جو میں کر رہا ہوں اب کمال کا کام کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ اس سے بیٹا جو ہے, بچی جو ہے وہ اور آگے بڑھے گی. اللہ پاک ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. الحمدللہ. پیارے اسلامی بھائیوں, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یاری شریف کا مبارک قرینہ جاری وساری ہے, اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. فرماتے ہیں میرے داروغہ جہنم سے پوچھا کہ کیا دوزن پہ میرا کوئی گناہ بھی ہے, انہوں نے کہا نہیں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے ایک مرید کو اپنے ساتھ داخل جنت نہ کروا لوں. الحمدللہ 15ویں صدی کی علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابوالفضل محمد الیاس عطار قادری نظری دامت برکاتہ العالیہ ہمیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلاموں میں شامل فرماتے ہیں. الحمدللہ امیر اہل سنت کے جو وکیل ہے, رکن شورا ہے, الحمدللہ وکیل عطار ہمارے درمیان موجود ہے. میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل فرما دیجیے. جو مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں
کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عذاب ان پر نازل ہوئے، انہوں نے غلطیاں کی، وہ تمام چیزیں اللہ نے کھول کھول کر ہمارے لیے بیان فرمائی تاکہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں اور درس حاصل کریں۔ لیکن آج جس واقعے کو میں نے آپ کو سنانا ہے، یہ ایک واقعہ ایسا ہے جو ہوا تو پہلے ہے لیکن اس کا ایک بہت بڑا تعلق ہمارے مستقبل سے بھی ہے، یعنی ایک واقعہ ہونا بھی باقی ہے۔ قرآن جس کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہ سورہ کہف، اس سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے۔ جو ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے، اگلے جمعے تک اس کے لیے روشن نور لکھ دیا جاتا ہے، پھر بھی نہیں پڑھتے۔ اچھا سورہ کہف میں ہے کیا؟ کہف کہتے غار پہ، تو غار والوں کا اس میں واقعہ ہے جو اصحاب کہف کہلائے۔ اور اس سورت میں صرف اصحاب کہف کا واقعہ ہی نہیں، بڑا امیزنگ، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ملاقات کا واقعہ بھی ہے، وہ بھی بڑی عجیب و غریب ملاقات ہے، اس کے بارے میں بھی بڑے پیارے پیارے مدنی پھول قرآن کے ذریعے ملتے ہیں۔ اور اسی سورہ کہف میں ایک تیسرا واقعہ جو آج میں نے بیان کرنا ہے، وہ حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے درمیان جو واقعہ ہوا تھا، یہ بھی اسی سورت کے اندر موجود ہے۔ اب ذرا دیکھیں، ایک سورت ہے اور کتنے عجیب و غریب واقعات ہیں، پھر کیوں نہ قرآن پڑھیں؟ اتنی دلچسپ واقعات ہیں کہ پڑھے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ قرآن میں رب نے ہمارے لیے کیا کچھ لکھا ہے۔ مگر آج ہم سے کھلاڑیوں کے نام پوچھ لیں، کھلاڑیوں کے ریکارڈ پوچھ لیں، فلمی اداکاروں کے نام پوچھ لیں، نہیں پتا تو انبیاء، صحابہ اور اولیاء کے بارے میں نہیں پتا۔ یہ ہماری کتنی بڑی غلطی ہے۔ یہ بڑے جو ہیں ان کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے بچوں کی کیا تربیت کی۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج اس واقعے کو سننا ہے حضرت ذوالقرنین۔ حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر حضرت ابراہیم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا اور مدتوں حضرت ابراہیم کی یہ صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ صحیح قول یہی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نبی نہیں ہیں بلکہ بندہ صالح ہیں جو ولایت کے مرتبے پر تھے۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین کو وہ شرف عطا ہوا جو دنیا میں فقط 4 لوگوں کو ملا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ ساری دنیا کی بادشاہی، دنیا میں صرف 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اس میں 2 ایمان والے اور 2 کافر تھے۔ جو مومنین تھے وہ کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ذوالقرنین، ٹھیک ہے، یہ سب کو یاد بھی ہونا چاہیے۔ اور 2 بادشاہ جو کافر تھے جن کو ساری دنیا پر
حکومت ملی, ساری دنیا پر کنٹرول ملا. وہ کون تھے؟ وہ ہیں بخت نصر اور دوسرا نمرود. یہ دونوں غیر مسلم تھے مگر ان کو ساری دنیا پر کنٹرول ملا. ایک پانچویں بادشاہت بھی ملنی ہے اور وہ انشاءاللہ آگے جا کر ملنی ہے, اور وہ ہوں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ, جو ساری دنیا پر ان کو کنٹرول ملے گا اور ساری دنیا کی بادشاہت انہیں ملے گی انشاءاللہ عز و جل. اب ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کیے, بڑے امیزنگ, بڑے عجیب و غریب سفر, اور یہ قرآن میں موجود ہے. اب کیسے سفر کیے کہ سب سے پہلے میں کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کو پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی. تو اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا, یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے نا, اینڈ آف دا ورلڈ تک چلے گئے. یعنی ویسٹ میں مغرب نے اتنا سفر کیا کہ آبادیاں ختم ہو گئیں. آپ ایسے مقام پر پہنچے کہ سورج غروب کے وقت آپ کو ایسے نظر آتا تھا جیسے سیاہ چشمے کے اندر سورج غروب ہو رہا ہو. بالکل اینڈ آف دا ورلڈ چلے گئے. وہاں ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی, اس کے سوا کوئی لباس ان کے بدن پر نہیں تھا, اور مردہ دریائی جانور وہ کھاتے تھے. یہ قوم ناسک کہلاتی تھی. حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہ بے شمار قوم ہے, بہت ہی طاقتور ہیں, جنگجو ہیں. تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈالا, ان کو کنٹرول کیا, ایمان کی دعوت دی. جو ایمان لائے آپ نے انہیں ایمان والا بنا دیا, اور جنہوں نے آپ سے بغاوت کی انہیں قتل کر دیا گیا. یہ سفر آپ کا کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد آپ نے مشرق کا سفر کیا, پہلے مغرب تک چلے گئے. اب جہاں سورج طلوع ہوتا, اب بالکل زمین کے اس کونے پر پہنچ گئے کہ وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ سورج جو ہے بالکل آپ کے سامنے نکل رہا ہے. اور اب وہاں بھی کچھ لوگ ملے جو غاروں میں رہتے تھے. آپ میں سے کئی لوگ اس میں آپ پر ایمان بھی لائے, آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا. جو نہیں مانے, جو کفر پر رہے, انہیں تہو تیغ کر دیا گیا. یہ دو سفر تو ہو گئے. اب تیسرا سفر, اب آپ نے شمال نارتھ کی طرف سفر کیا, اور یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان سدین یہ ایک جگہ ہے, وہاں تک پہنچ گئے. تو وہاں کی آبادی عجیب و غریب تھی. ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بڑی مشکل سے بات کی جا سکتی تھی. ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی. اب یہ تو محققین بتائیں گے, لیکن اگر غور کریں دنیا کے نقشے پر, ٹھیک ہے, تو مغرب کی انتہا کہاں ہے؟ ویسٹ کی انتہا یہ امریکہ کا جو اینڈ ہے, کیلیفورنیا جس کو کہہ لیں, یہ کینیڈا کا شہر کیلگری کہہ لیں, یہ وہ اینڈ ہے جہاں سورج جو ہے وہاں جا کر غروب ہوتا ہے. سب سے آخر میں سورج وہاں غروب ہوتا ہے. مشرق کی اگر ابتدا کی طرف چلے جائیں کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے, آسٹریلیا, اور آگے جائیں تو فجی آئی لینڈ, اور اس طرح جا کر یہ مشرق کی ابتدا ہوتی ہے. بات آگے بڑھانے سے پہلے اچھی خبر یہ دوں کہ فجی جو دنیا کے مشرق کا کونا ہے اور کیلیفورنیا جو دنیا کے مغرب کا کونا ہے, دونوں جگہ پر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں ہیں الحمدللہ. دونوں جگہ مدنی قافلے میں الحمدللہ, یہاں سے پاکستان سے بھی مبلغین نے سفر کیا. اب شمال اگر نقشے میں دنیا کے دیکھیں تو انٹارکٹیکا یا وہ جگہ جہاں برف بہت زیادہ ہوتی ہے, اب شاید یہ وہی مقام ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ اب وہاں کی قوم نے جب آپ سے کہا کہ یاجوج ماجوج ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں, بڑی جنگجو قوم ہے, وحشی لوگ ہیں, آپ ہماری مدد کیجئے. اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ان کے بارے میں ذرا سنیں یہ کیسا گروہ تھا. یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے, اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے. یہ قرآنی تفسیر قرآن سے آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. اور یہ لوگ بلا کے جنگجو, وحشی اور جنگلی ہیں, بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں. موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں باہر کے موسم میں, اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے. آدمیوں اور جنگلوں, جنگلی جانوروں, یہاں تک کہ سانپ, بچھو, گرگٹ, ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے. حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ حضور ہمیں بچائیں, یہ تو فصل بھی کھا جاتے ہیں, جانور بھی کھا جاتے ہیں, بچتا ہی کچھ نہیں ہے. تو اب آپ نے کہا کہ لوگوں نے کہا ہم سے کچھ پیسے لے لیں لیکن ہماری مدد کریں. آپ نے کہا اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہے, اب تم جسمانی محنت سے میری مدد کرو. اب دنیا کی ایک عجیب و غریب دیوار قائم کی گئی, یہ قرآن میں موجود ہے, جس کو سد سکندری کہا گیا. سد کہتے دیوار, سد سکندری. حضرت سکندر, کیونکہ ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ کا نام سکندر بھی تھا. اب یہ دیوار بنی کیسے, ذرا غور سے سنیے گا. آپ نے کیا کیا, دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بنیاد کھدوائی. جب پانی نکل آیا, اتنا کھدوایا کہ پانی نکل آیا,
تو پھر آپ نے پگھلائے تانبے کے گارے سے اس پر پتھر جمائے، لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ پہاڑ کی بلندی تک دیوار بنائی گئی اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا تو یہ سب ملا کر ایک کانکریٹ نہایت مضبوط دیوار بن گئی۔ اس طرف یاجوج ماجوج رہ گئے، اس طرف یہ قوم تھی، اور اب یہ قوم سکون کے ساتھ رہنے لگی۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے سورہ کہف کے اندر موجود ہے، لیکن اب جو میں نے بات بیان کے شروع میں کہی تھی کہ یہ واقعہ تو ہو چکا، مگر اسی واقعے کی ایک کڑی باقی ہے جو قیامت سے پہلے ہونی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یاجوج ماجوج ختم نہیں ہو گئے، یہ قوم آج بھی ہے، کہاں ہے رب جانے۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں۔ جو انگریزی کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، انٹرنیٹ کو جو سرچ کرتے ہیں وہ دیکھیے گا گوگ مگوگ، یہ آج بھی دنیا، صرف یہ اسلام میں نہیں ہے، یاجوج ماجوج کو صرف مسلمان ہی نہیں مانتے اس واقعے کو، یہ اور مذاہب کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ گوگ مگوگ جو ہیں، یاجوج ماجوج جو ہیں، انہوں نے آنا ہے اور یہ قیامت سے پہلے آنا ہے۔ تو بہرحال یہ دیوار روزانہ وہ توڑتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اور جب محنت کرتے کرتے توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ چلو کل پھر آ کر توڑیں گے، لیکن جب دوسرے دن آتے ہیں پھر دیوار ویسے ہی بن جاتی ہے، اللہ کی قدرت سے دیوار پھر پوری ہو جاتی ہے، پھر سارا دن کھودتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، ٹوٹنے کے قریب رہ جاتی ہے، انہی کا کوئی شخص کہتا ہے چلو کل پھر توڑیں گے، لیکن کل پھر آتے ہیں، پھر وہ دیوار ویسی ہو جاتی ہے۔ یہ نہ جانے ہزاروں سال سے، کیونکہ حضرت ذوالقرنین کو آئے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے ہیں، یہ واقعہ کب روزانہ یہ محنت جاری ہے، مگر نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا، اس دیوار کے جب ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے پھر کوئی کہے گا کہ چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں انشاءاللہ کہنے کی برکت سے یہ ثمرہ ملے گا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ بات یہاں روک کر مدنی پھول کیا ملا کہ کسی کام کو پورا کرنا ہے تو انشاءاللہ ساتھ کہا کریں۔ میں ایک بار جہاز میں تھا، تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے، تو صاحب کوئی تھے ساتھ بیٹھے تھے، جہاز اڑنے والا تھا، تو شاید اپنے گھر والوں کو کہہ رہے تھے کہ میں 5 بجے پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا یار ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ لیں، ہم یہ کیوں کہیں کہ میں یہ کر لوں گا، میں پہنچ جاؤں گا، میرا کام ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کے نام کو شامل کرو تو برکت سے پورا ہو جائے گا۔ میں کر لوں گا، میری حیثیت کیا ہے، رب کی رحمت شامل ہوگی تو ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ اپنی زبان پر دیکھیں نا، انشاءاللہ کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ذکر اللہ ہو گیا، میرے رب کا نام میری زبان پر آ گیا، اور میرے ہر کام میں کیوں نہ میں اپنے رب کے نام کو شامل کروں، تو بہرحال وہ انشاءاللہ کہیں گے۔ حدیث میں آیا کہ اب دیوار ٹوٹ جائے گی، اور جب دیوار ٹوٹے گی آقا فرماتے ہیں قیامت کے قرب کا منظر ہوگا، قیامت آنے والی ہوگی۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک اور مقام پر، سورہ انبیاء آیت نمبر 96، ترجمہ کنز الایمان، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بھی آپ نے سنی، حضرت مفتی امجد علی اعظمی وہ کیا لکھتے ہیں کہ بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ۔ کیوں؟ کہ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے یاجوج ماجوج جس سے لڑنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی، تو مسلمان سیکیور ہو کر کوہ طور پر چلے جائیں گے اور پھر یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے، ذرا سنیے گا، اس قدر کوانٹٹی زیادہ ہوگی کہ یہ جماعت تبریہ کے پاس سے گزرے گی جو 10 میل کا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، مگر جب دوسری جماعت گزرے گی تو پہلا قافلہ کے پانی پی کر گزرے گا، دوسری جماعت آئے گی تو لگے گا یہاں پہلے کبھی دریا تھا ہی نہیں۔ 10 میل لمبا دریا بحر جو ہے وہ پی کے ختم کر دیں گے۔ پھر فرمایا قتل و غارت گری سے جب فرصت پائیں گے، ساری دنیا میں جب قتل و غارت گری کر لیں گے نا، تو پھر پتہ یہ کیا کریں گے؟ پھر کہیں گے کہ چلو زمین والوں کو تو قتل کر لیا، اب آسمان والوں کو قتل کر، یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے
خدا کی قدرت کے اوپر سے جو تیر واپس آئیں گے نا وہ خون والے آئے آئے یہ انہی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑوں پر محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ بقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج جو ہوں گے ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا، ایک دم وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑوں سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین اتنے لوگ ہوں گے کہ پوری زمین ان کی لاشوں سے اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا اٹھا کر پھینک آئیں گے۔ ان کے تیر کمان اور ترکش، ذرا غور کیجئے گا، جو تیر کمان اور ان کے سامان ہوگا نا 7 برس تک مسلمان جلائیں گے، اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ 7 سال لگیں گے اس کو جلانے کے لیے، جب جا کر ختم ہوں گے۔ اور اس کے بعد میرے بیچ اسلامی بھائیوں پھر ایک بارش ہوگی، برکت والی بارش ہوگی جو اس تمام کن کو صاف کر دے گی اور زمین پھر ہری بھری ہو جائے گی۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ ایک واقعہ، اس کی چند جھلکیاں میں دیکھ رہا تھا کہ جب میں یہ بیان کر رہا تھا آنکھیں کھلی کی کھلی تھی، کان سماعت کی طرف لگے ہوئے تھے کہ آگے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ آپ یہ واقعہ سنتے جا رہے تھے، دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی، میں سمجھانا یہی چاہتا ہوں۔ یہ ہے میرے لب کا کلام، کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں سیکھتے؟ ارے کہ ایک واقعہ سنایا میں نے آپ کو، افسوس یہی تو ہے کہ آج ہمارے بچوں کو بہت کچھ پتا ہے مگر نہیں پتا تو نبیوں کے بارے میں نہیں پتا۔ کس کو پتا تھا حضرت ذوالقرنین کون ہے، ان کا نام سکندر ہے، وہ کس کے خالہ زاد بھائی ہیں؟ یہی تو افسوس ہے کہ آج سیاست دانوں کی ہسٹریاں پتا ہے، کرکٹر، فٹ بالر، گلوکار، اداکار، ان سب کے نام پتا ہے، نہیں پتا تو اللہ کے نبیوں، صحابہ اور اولیاء کے واقعات ہمیں نہیں پتا، قرآن میں رب نے کیا فرمایا ہمیں وہ نہیں پتا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، میں آج آپ کے دل پہ دستک دینے آیا ہوں کہ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کے معجزات سن کر ایمان تازہ کرتے ہو، ارے اسی نبی نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے، رب کی رحمت سے ہم پر قرآن ہمیں تحفہ ملا ہے، ہم سب کے گھروں میں قرآن موجود ہے، مگر اے افسوس یہ ہے ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس کی اہمیت سمجھو، یہ رب کا کلام ہے، مگر افسوس ہم صبح اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں، ٹی وی پر خبریں دیکھتے ہیں، موبائل فون پر بہت ساری چیزیں چیک کرتے ہیں، پورے دن میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ایسا نہ کرو۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم ان بہترین لوگوں میں کیوں نہیں شامل ہو جاتے؟ میرے پیچھے اسلامی بھائی، خدارا ایک واقعہ میں نے سنایا، اتنے واقعہ، اچھا میں کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ ہمارے علماء کرام کو سلامت رکھے، 2 کتابیں حاصل کر لیں، پیسے نہ ہوں، خرید نہ سکتے ہوں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں، دعوت اسلامی نے سارے کام آسان کر دیے، اول تو ہمیں ان چیزوں میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک کتاب ہے قرآن پاک کی تفسیر صراط الجنان، بڑی آسان اردو، کھولتے جائیں پڑھتے جائیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں کہ چلیں آج پہلے پارے کی پہلی رکوع میں پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ تفسیر آپ کو بھی سناؤں گا۔ گھر والے گھر میں قرآن پڑھیں تو اور کیا چاہیے؟ قرآن پڑھنے سے یاد رکھیے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر لفظ پر آپ کو برکتیں ملتی ہیں۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو دیکھنا عبادت، کہو سبحان اللہ، جس کو پڑھنا عبادت، جس کو چھونا عبادت، جس کو سننا عبادت، عبادت ہی عبادت ہے، پھر بھی ہم قرآن نہیں کھولتے۔ تو بہرحال ایک یہ کتاب اور ایک مختصر کتاب، وہ تو فوراً لے لیں، عجائب القرآن، میرا خیال ہے 200-300 روپے کی کتاب ہوگی، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں۔ یہ واقعہ بھی میں نے اسی سے سنایا، یہ ایسے قرآن کے جتنے عجیب و غریب واقعات ہیں نا وہ علماء نے ہمیں لکھ کر دے دیے، مگر پھر بھی ہم نہیں پڑھتے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں کہ چلو بچوں آج میں آپ کو قرآن کا ایک قصہ سنا، بٹھایا 15 منٹ لگے، ایک واقعہ سنایا، اسی کتاب سے سنایا، روز کا ایک واقعہ، کتنی معلومات میں اضافہ ہوگا، کتنا ایمان تازہ ہوگا، بچوں کو قرآن سے محبت بڑھے گی۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کلام اللہ کو پڑھیں، اس کی برکتیں حاصل کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور قرآن پاک سے ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے۔